انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تو انہوں نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو آج ہونے والی ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان ہی کیا بلکہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، وہ بھی بالخصوص اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، یہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز پتا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اس طرف سے جنگ لڑنے والے یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جنگ لڑنے والے ادھر بھی صحابہ تھے۔ دونوں طرف سے جب گھماسان کی جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، لڑنے والے دونوں آپس میں صحابہ تھے، لڑوانے والے کون تھے آج وہ بات میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آخر یہ جنگ کس نے کروائی۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، ذرا تمام مسلمان بھائی ذرا اس کو آپ بغور سماعت فرمائیں، شروع سے لے کر آخر تک، اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ غیر مسلم یا کوئی بھی دیگر لوگ آپ کو بہکا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مسلمان میں صحابہ آپس میں لڑتے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو چکے تھے، تم لوگ تو آپس میں مل جل کے رہ نہیں سکتے ہو، ہمارے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی بات کیا کر سکتے ہو؟ میرے بھائیو، ویڈیو اہم ہونے والی ہے، چلے پہلے مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئے۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا۔ علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے۔ جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے، جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہو۔ اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے۔ اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے۔ اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں بھونکے۔ میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں وہ حق کے خلاف تھے۔ 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں۔ یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں۔ جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی، یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی۔ اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا۔ علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں۔ علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو۔ مولا نے جناب حسن کو بھیجا، حسن جا کے سمجھا کے آ۔ جناب حسن آئے، اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی۔ حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے، بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے، بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں، یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جنگ کروں۔ مولا حسن واپس آئے، مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے، جنگ رکے۔ مولا نے آخری حربہ استعمال کیا، مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ۔ جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے۔ جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا۔ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست لیا ہے۔ انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا، تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا، جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں۔ محمد بن
بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو، میں علی کی نوکری سے قربان میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا پھر محمد واپس جا، محمد بن ابی بکر واپس آ گئے۔ صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا، اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا، نکیلے دانت تھے، لمبا قد تھا، اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا، جس میں لا کے اماری رکھی گئی، اماری میں انہیں بٹھایا گیا، ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا۔ جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے، حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے، کتابیں کہتی ہے کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی؟ وہ سازش نہیں ملا۔ ایک ایک سپاہی ادھر سے آتا، اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا۔ گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں، لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع۔ سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں، اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے، کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے۔ علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے۔ تو مولا پھر اس کا حل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ، تیر انداز نیچے اتر آؤ، واپس آؤ، سارے علی کے پیچھے واپس آئے۔ مالک اس طرح خیمے سے نکلے، حکم بادشاہ، مالک گھوڑے کی زین پہ آ، تلوار نکال، مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ۔ اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے، علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں۔ مالک کیسٹر گھوڑے کی زین پہ، حکم علی ہے، تلوار نیام سے نکالی، پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے، گھوڑے کی زین چھوڑی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا، اونٹ کی گردن کاٹی، مالک گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے، گھوڑا آگے نکل گیا، پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں، ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے، ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے۔ مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے، پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا، دوسری ٹانگ کٹ گئی، 2 ٹانگیں اونٹ کھڑے۔ مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے، پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار، تیسری ٹانگ کٹ گئی، ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے۔ جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا، حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے اللہ کی غیبی قوت، یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت۔ یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا۔ علی کے نوکروں میں سنسناتی ہو گئی، یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی، علی ٹیلے پہ آئے، مالک جی مولا، مالک ٹانگ کاٹ، مولا کاٹ رہا، اونٹ گر نہیں رہا، فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ، اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے۔ مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر، کتابیں کہتی ہیں مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر کے لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی، ٹانگ کا کٹنا تھا، اونٹ زمین پہ گرنے لگا، ہماری زمین پہ آنے لگی، لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے، یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے، ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی، یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا، اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا، انہیں اٹھا کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا، اس نے پیچھے سے آواز ہکے گا، ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا، اس نے نقاب ہٹا کر چپ، تیرا بھائی محمد بن ابی بکر غیر نہیں، تیرا بھائی محمد۔ بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا، اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے۔
بادشاہ حسین عزت دے دے، شہزادی کون عزت دے، تیرا بھائی محمد بن عباس۔ اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہاں اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے۔ یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا، علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے۔ علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔ مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی۔ انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کہنا تھا، علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تو انہوں نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر، میں ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا ہے۔ نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے۔ آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس جنگ میں بھی حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے۔ بھائی اس کی ایک مثال یہ لے لو، حضرت علی اس نسبت سے کون ہوئے؟ ان کے بیٹے بھی ہے، داماد بھی ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کی ساس اپنے داماد کو کچھ برا بلا بول دے، جھگڑا لڑ لے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو مار دے، پیٹ دے، برا بلا بول دے، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حق تو بیٹا حق پر تھا، ماں سے غلطی ہوئی، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس کو لڑا، بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس سے مارا پیٹا، لیکن ماں کو گالیاں تو نہیں بکی جائیں گی نا؟ بولو بھائی، ماں کی توہین تو نہیں کی جائیں گی نا؟ یہ بول سکتا ہے، بیٹا بھی بولے گا امی جان میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھ سے لڑا، امی میں حق پر تھا، آپ نے بلا وجہ مجھے مارا، حق ہونا اور ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، علی سے لڑی، اسلام سے ہی نکل گئی، خارج ہو گئی، کافر ہو گئی۔ ہم نے کہا کیسے کافر ہوئی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو۔ تو نبی کے ساتھ جو بیوی جنت میں رہیں گی اس میں عائشہ بھی ہوں گی، تو جنتی کافر نہیں ہوتے؟ اگر رسول نے مجھے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس علی نفس رسول ہوں، نفس رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو نکاح سے خارج کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے، ان کے باپ کی کھیتی ہے۔ اب کل میرا بھالدہ پورے میں کسی جھگڑا ہو جائے نا، اب مجھے غصہ ہے، میں نے کہا بے تو میرا دشمن ہے، میں تیرا دوست تھا اب دشمن ہوں، میں تیری بیوی کو تیرے نکاح سے خارج کرتا ہوں۔ بیوی آپ کی خارج میں کروں، کسی کے نیکے نہیں بچے میرے بھائی۔ کیا تماشا ہے یار، کیا عقیدہ ہے۔ اب حضرت عائشہ ذرا سنیں، حضور کی بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی تو جنت میں نہیں رہیں گی، تو ان جاہلیوں سے پوچھو کہ تیرے ملا کو تو پتا تھا کہ آگے جنگ ہوں گی، علی خارج کریں گے، اللہ کو پتا نہیں تھا جو پوری حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور اتار دی، پوری کی پوری سورہ نور، اور نام بھی سورت کا ہے کہ نور، تاکہ اللہ نے بتا دیا یہ بھی نور والی ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور، اولادیں بھی نور ہے، بیویاں بھی نور ہے، تیرا گھرانہ نور ہے، تیرا سارا گھرانہ۔ اب بتائیے سارے یہ پھنڈر گری کیا ہے؟ پورا مذہب شیعہ صرف ایک بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے، ابو بکر عمر کی دشمنی، عائشہ سے دشمنی، امیر معاویہ کو گالیاں۔ اس فن میں جو جتنا ماہر ہے وہ اتنا پکا شیعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے اور لوگ جو حضرت عثمان غنی کے رشتے میں بھائی تھے، انہوں نے مطالبہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، اس مطالبے پر کہ آپ خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ قصاص لیجیے،
یعنی کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ بھی اپنی چوری بچانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر گئے کہ ہم بچ جائیں. اور وہ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر اور صحابہ ہو یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے کہ جن پر 100% شک ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. اور اس میں شامل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں قصاص لیتا ہوں، کیونکہ گمگیر فضا ایسی بنی ہوئی تھی. عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، وقت کے خلیفہ کو شہید کر دیا، 85 سال کی عمر شریف تھی آپ کی، 12 سال آپ نے خلافت کی تھی، رسول اللہ کے داماد تھے آپ، شہر رسول میں آپ کے گھر میں آپ کو شہید کیا گیا. ایسی خطرناک سازش تھی، تو پوری ایک شورش اور ایک جنگ لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ بالکل میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان سے کا قصاص لوں گا، لیکن مجھے ذرا یہ حالات ٹھیک کرنے دو، میں ذرا اپنی خلافت کو جماؤں، ٹھیک کروں، نظم کو سدھاروں، تھوڑا یہ شور شرابے اور یہ فتنے کا جو غبار اڑ گیا ہے اس کو ذرا تھمنے دے. یہ ساری بحث تھی اور اسی پر جنگ جمل ہوئی ہے. ناظرین کرام، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، آخر میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا. یہ مسلمان اور کافر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دونوں طرف سے اہل ایمان تھے، دونوں طرف سے مسلمان ہی تھے، دونوں طرف سے صحابہ تھے. ایک نظریات کی جنگ تھی. وہ جنگ کیوں تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان مجرموں کو ڈھونڈ کر سزا دی جائے، اور حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ابھی میں نے خلافت سنبھالی ہے، کچھ دن ہو جائے، ذرا میں سارا معاملات سمجھ جاؤں، اس کے بعد آگے تمام دشمنوں کو سزا دی جائے گی. اسی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ کافرہ ہو گئی یا حضرت علی معاذ اللہ کافر ہو گئے.